بسم اللہ الرحمن الرحیم. For whom the bell tolls, we are doing question answers. میرے پاس نوٹس ہیں میرے اپنے لکھے ہوئے. لیکچرار ایم کے بھٹا. گوشت گزار ہوں. نوٹس 033346555305 نمبر ہے میرا. فون کر کے پوچھ سکتے ہیں نوٹس کب کہاں کیسے حاصل کر سکتے ہیں آپ. ان کے کوئی پیسے نہیں ہوتے, فری آف کاسٹ ہی ہوتے ہیں. تو کویشچن جو اب ہم سالو کریں گے آج وہ ہے دا امپیکٹ آف وار ان فار ہوم دا بیل ٹالز. فار ہوم دا بیل ٹالز گھنٹی کن کے لیے بجتی ہے. اس کویشچن کا اس ناول کے اندر بتایا گیا ہے کہ وار کے جنگ کے کیا اثرات ہوتے ہیں انسانوں کے اوپر. میں نے صرف نوٹس میں 2 سوال بنائے ہیں. ایک امپیکٹ آف وار ان فار ہوم دا بیل ٹالز, دوسرا بنایا ہے میں نے اسٹائل آف ارنسٹ ہیمنگوائے. ارنسٹ ہیمنگوائے کا اسٹائل. اور تھرڈ کویشچن جو آپ نے بائی اون کرنا ہے یا اسی ساری انفارمیشن سے گیدر کر لینا ہے وہ ہے رابرٹ جارڈن کا کریکٹر. 3 چیزیں امپورٹنٹ ہیں. یہ کرنے سے پہلے میں ایک کپلٹ اپنی لکھی ہوئی پوئم ڈیڈ میں سے پڑھ دیتا ہوں اور اس کو ٹرانسلیٹ بھی کر رہا ہوں. ڈیڈ تقریباً تمام لٹریری حلقوں میں فیمس پوئم ہے. اس میں تمام تر جو بڑے بڑے لٹریری فگرز ہیں ان کے اوپر میں نے ایک کپلٹ بنایا ہے. نیئر اباؤٹ یہ 60 کپلٹ کی ایک پوئم ہے. اس میں ایک کپلٹ ہے ہیمنگوائے کے اوپر. with ہیمنگوائے let us resolution dine. ہیمنگوائے کے اندر آؤ ہمیں ریزولوشن, ہم عزم کو ڈائن یعنی کہ عزم کو ڈنر کی ٹیبل پر بیٹھ کر چبائیں کھائیں. یعنی کہ ہیمنگوائے کی کمپنی میں جب ہم ہوتے ہیں تو اس وقت ریزولوشن جو عزم ہے وہ ہمارے اندر بھر جاتا ہے. ہم عزم کو کھاتے ہیں, عزم کو اپنے اندر ڈالتے ہیں. بگ پاپا ود فلاسک آف اسٹرگلنگ وائن. وہیں ہیمنگوائے ہے جس کو بگ پاپا کہتے ہیں اور جس کے ہاتھ میں فلاسک کا ایک سرائی ہے شراب کی, اور وہ وائن اسٹرگلنگ وائن ہے. اس کے اندر اسٹرگل ہے, وہ اسٹرگل کر رہی ہے وائن. یعنی کہ ہیمنگوائے کی کمپنی میں جو بھی شخص آئے گا ہیمنگوائے اس کو فیڈ کرے گا, کھلائے گا, عزم کھلائے گا, ڈٹرمینیشن دے گا, اسے فارٹیٹیوڈ دے گا, زندہ رہنا سکھائے گا, اور ساتھ اسے جوش جذبہ جو دے گا وہ اسٹرگل کا دے گا, اسٹرگلنگ وائن پلائے گا اسے. 2 چیزیں. with Hemingway let us resolution dine, big papa with flask of struggling wine. that was a couplet. اس کپلٹ کو آپ جب ناول کی انٹرپریٹیشن کر رہے ہوتے ہیں اس وقت کہیں بھی مڈ میں, اسٹارٹ میں, اینڈ پر آپ کہیں بھی ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اس کو. ناؤ کویشچن ہے دا امپیکٹ آف وار ان فار ہوم دا بیل ٹالز. فار ہوم دا بیل ٹالز پڑھنے کے بعد ہمیں احساس ہوتا ہے کہ اس ناول کا میجر تھیم یہ ہے کہ بتایا گیا ہے کہ گوریلاز پر, ہیرو پر, کامن پیپل پر جنگ کے کیا اثرات ہیں. ٹھیک. فرسٹ ورلڈ وار, سیکنڈ ورلڈ وار کا تجربہ ہو چکا ہے. ارنسٹ ہیمنگوائے خود اس کا ایکسپیرئنس لے چکا ہے, تو وہ دکھاتا ہے کہ اس کے اثرات کیا ہیں معاشرے پر. America's participation in the First World War produced the most classic novel of the war. امریکہ کی جب فرسٹ ورلڈ وار میں پارٹیسپیشن ہوئی تھی اس سے کیا ہوا, امریکہ کے اندر بڑے زبردست قسم کے جنگ سے متعلق ناول سامنے آئے. یعنی کہ جنگی ناول کا ایک ریلا سامنے آ گیا. At first glance, Hemingway's novel For Whom the Bell Tolls appears to be an action-packed war novel. ایک دفعہ ناول کو پڑھا جائے, فار ہوم دا بیل ٹالز ناول کو پڑھا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ پورے ناول میں بس ایک ایکشن دکھایا گیا ہے, ایک زبردست ایکشن دکھایا گیا ہے, بس ایکشن سے بھرپور ایک ناول ہے. بٹ انڈرنیتھ آل دا ایکشن, لیکن ان تمام تر ایکشن کے نیچے چھپی ہوئی جو بات ہے, دیر آر وائٹل آئیڈیاز,
مضبوط ترین آئیڈیاز چھپے ہوئے ہیں. that reveal much about how war changed a man. اور یہ انڈرنیتھ جو آئیڈیاز ہیں یہ ایکسپوز کرتے ہیں, واضح کرتے ہیں کہ کس طرح جنگ جو ہے وہ انسان کو تبدیل کر دیتی ہے, یہ دکھایا گیا ہے. اینڈ causes him to realize, اور پھر یہ ریئلائز کرایا جاتا ہے دا امپورٹنس آف ٹائم. ایک تو انسان کیسے جنگ کے اثر میں تبدیل ہو جاتا ہے, دوسری بات یہ کہ وقت کی امپورٹنس کیا ہے یہ بھی ریئلائز ہوتا ہے. دو چیزیں ریئلائز ہوتی ہیں. ہیمنگوائے کیسے, تو رابرٹ جارڈن نے جنگ کے میدان میں جب رہا ہے تو اس کے اندر کیا تبدیلیاں آ گئی ہیں یہ بھی دیکھتے ہیں. اور پھر ٹائم کتنا امپورٹنٹ تھا, اسے فکس ٹائم میں ایک ٹوٹل ٹائم پیریڈ دیا گیا, اس کے اندر سب چیز مینیج کرنی تھی اور اس نے برج کو بلو کرنا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہیمنگوائے ٹائم کے اوپر بات بھی کرنا چاہتا ہے کہ وقت کے اندر کس چیز کی مکمل ہونا یہ بڑا اہم ہے. ہیمنگوائے reveals these ideas about war through the narrator's thoughts and communication of major characters. اب ان آئیڈیاز کو, جنگ کے بارے میں جو آئیڈیاز ہیں, ارنسٹ ہیمنگوائے دو طریقوں سے کنوے کر دیتا ہے ریڈر کو. ایک تو ناول کے اندر ایک نریٹر بول رہا ہوتا ہے, ناول کے اندر ایک شخص ہے جو بتا رہا ہوتا ہے اب یہ سینہ غار ہے, اب پیبلو کے ساتھ ملاقات ہو رہی ہے جارڈن کی, اور وہاں پر ملاقات کارآمد ہوئی یا نہیں ہوئی. جارڈن نے پوچھا, کیا پوچھا پیبلو سے کہ کیا تم ہماری ہیلپ کرو گے اس معاملے میں. اب پھر پیبلو کا آنسر آتا ہے یہ. تو پہلی بات یہ کہ نریٹر درمیان میں ہوتا ہے, نریٹر بولنے والے کو کہتے ہیں. کچھ ناول کی ٹیکنیک اس طرح کی ہوتی ہے کہ اس کے اندر ناول کے اندر ہی ایک نریٹر رکھا جاتا ہے جو مختلف سچویشن بتاتا ہے, جو تبصرے کرتا ہے. یہ نریٹر بالکل ویسا ہی ہوتا ہے جیسا کہ کورس ہوتا ہے. یہ نریٹر بالکل ویسا ہی ہوتا ہے جیسا کہ ایپک پوئم کے اندر کہانی بتانے والا, گیت گانے والا ہومر ہے. ٹھیک ہے, نریٹر سٹوری کے اندر ٹھہر کر باتیں کرتا رہتا ہے, اور پھر اس باتوں کے علاوہ, نریٹر کی باتوں کے علاوہ کریکٹر بھی آپس میں ڈائلاگ کرتے ہیں. اگر آپ 2, 4, 10 ناول پڑھیں گے, خود ہی اوریجنل ناول پڑھیں گے, دین آپ کو اندازہ ہوگا کہ نریٹر کیا ہوتا ہے اور پھر یہ ڈائلاگ کریکٹر کس طرح آپس میں کرتے ہیں. وہ ناول پڑھنے پر ڈیپینڈ کرتا ہے. آپ کچھ پاکستانی ناول پڑھ لیں, اردو میں پڑھ لیں, انگلش میں پڑھ لیں, دیر آر مینی ناولس. اگر آپ ناولسٹ بھی بننا چاہتے ہیں تو کم از کم آپ کو 50 ناولس کی ٹیکنیک پڑھنی چاہیے. ٹھیک ہے, بس ملتی جلتی ہوتی ہے, تھوڑا سا ہر رائٹر کا اپنا سٹائل ہوتا ہے. وہ اپنا سٹائل جو ہے وہ کنورٹ کر دیتا ہے اپنی رائٹنگ کے اندر. رائٹنگ کا ہی سٹائل ہوتا ہے نا اس کا, اپنا کو بالوں کا سٹائل بنایا ہوتا ہے اس نے. سوچ کا بھی تو ہوتا ہے نا. سوچ کی بات نہیں کر رہے ہم, اس کے لکھنے کی بات کر رہے ہیں, ہم نریٹر کی بات کر رہے ہیں. ڈائلاگ, یا تو اس نے دو کریکٹر آپس میں جب باتیں کرتے تو ہم تک وہ آئیڈیا پہنچتا ہے کہ جنگ کا کیا اثر ہے ان پر. جیسے کہ انسلمو کہتا ہے, میں سمجھتا ہوں انسان کو مارنا یہ گناہ ہے. اب وہ جب آپس میں بات کر رہے ہیں تو ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ ایک کریکٹر جب 50 ایئرز کی ایج میں ہے, حالانکہ گوریلا ہے اور کئی لوگوں کو اس نے مارا ہے, تو اس کا یہ ویوز آ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایٹ دا اینڈ جنگ کے اثر میں رہ کر وہ ہیومنسٹ ہوتا جا رہا ہے, پیس کی طرف جا رہا ہے. وہ ان چیزوں سے چھٹکارا پانا چاہتا ہے, دور جانا چاہتا ہے. اب ڈائلاگ سے میں اندازہ ہو گیا. نریٹر اگر ڈیبیٹ کرے گا وہ کہے گا پیبلو واز اسٹب بورن ناؤ, ونس ہی واز اے گریٹ واریر, ایک بار گریٹ واریر تھا اب نہیں ہے گریٹ واریر. تو میں اندازہ ہوگا کہ جنگ نے پیبلو کو اسٹب بان, ضدی, سیلفش بنا دیا ہے. اب نریٹر نے ایک بات کہی, ایک بات ہمیں پتہ چلی, میں نے آپ کو کہا ہے ذہن ادھر رکھ کر بیٹھا کریں. ایک بات پتہ چلی نریٹر سے, ایک بات پتہ چلی کریکٹرز کی آپس میں کنورسیشن سے. Hemingway shows that war brings a personal change. وہ لڑکا اس دن مجھے کہہ رہا تھا, وہ مارتھن, وہ مجھے مارتھن کہہ رہا تھا کہ وہ بحرین میں پولیس میں. کہتا ہے میں لیکچر سنتے سنتے سو گیا, آپ نے کسی کو کہا کہ پتہ نہیں کیا
کہا کہ کیا آپ کیا سوچ رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں، پتہ نہیں چلتا میں کیا کہہ رہا ہوں. میں نے اس سے اونچی آواز میں کہا کہ لیکچر کے دوران مجھے لگا کہ آپ مجھے کہہ رہے ہیں، اور میں ڈر گیا اس کے سوتے سوتے میں ڈر گیا اس کے اوپر. تو مجھے لگتا ہے کہ مجھے تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد آپ لوگوں کو سٹیمولس دینا پڑے گا، کہنا پڑے گا، کاشن دے کر نہ جگانا پڑے گا. ہیمنگوائے شوز دیٹ وار برنگز اے پرسنل چینج. ہیمنگوائے کا خیال ہے، ہیمنگوائے نے یہ دکھایا ہے اس ناول میں کہ جنگ جو ہے وہ انسان کے اندر تبدیلی لاتی ہے، پرسنل چینج لے آتی ہے. اینڈ دیٹ ٹائم از لمیٹیڈ، اور وقت بھی اس پلانٹ پر لمیٹیڈ ہے، انسان کے پاس لمیٹیڈ ہے. Hemingway reveals much about the personality of man through the relationship of Robert Jordan and Moria. Moria اور رابرٹ جارڈن کی ریلیشنشپ سے ارنسٹ ہیمنگوائے نے ریویل کیا ہے انسان کی پرسنالٹی کو، کہ انسان کی پرسنالٹی کیسی ہے، وہ کب سنجیدہ ہوتا ہے، کب رومانٹک ہوتا ہے. تو اس وقت اس کی پرسنالٹی، یعنی کہ اس کی پرسنالٹی کے پہلو شو کیے ہیں کہ وہ رومانٹک بھی ہے، وہ سنجیدہ بھی ہے، وہ اسٹرگل بھی کرنا چاہتا ہے. When Jordan is dying at the end of the novel, he says to Moria، جب جارڈن اینڈ پر مر رہا ہوتا ہے تو ماریو کہتا ہے Thou wilt go now, rabbit. Rabbit تم اب یہاں سے چلی جاؤ. But I go for thee. اور میں تیرے لیے اب جاؤں گا، یعنی کہ میں ڈیتھ کی طرف جاؤں گا. As long as there is one of us, there is both of us. جب تک کہ ہم میں سے ایک زندہ ہے سمجھو کہ ہم دونوں زندہ ہیں. ڈو یو انڈرسٹینڈ، کیا تم سمجھ گئی ہو؟ یہ پیج نمبر 469 پر ناول کے یہ بات کی گئی تھی. میں نے وہاں تب نوٹس بنائے تھے جب میں پڑھتا تھا. سر یہ بھی شو کرنا ہے اس میں؟ نہیں آپ نے شو نہیں کرنا، اگر کر دے تو بڑی مہربانی ہوگی، لیکن آپ یہ تو فیک ہو جائے گا. میں نے تو وہ لائن جب پڑھی تھی تو تب میں نے نوٹ کر کے رکھے ہوئے تھے، لائن نمبر بھی نوٹ کر دی، پیج نمبر نوٹ کر دیے. We began to understand how we as people are never truly alone. اور ہم یہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں پرسنالٹی کے حوالے سے کہ انسان کبھی بھی، کوئی شخص کبھی بھی تنہا نہیں ہوتا. But instead of this remain surrounded by the memories. بلکہ وہ ہمیشہ میموریز میں گھرا رہتا ہے، میموریز میں گھرا رہتا ہے. And thoughts of those whom we love. اور ان کی سوچوں میں گھرا رہتا ہے جن سے محبت کرتے ہیں. When two people truly fall in love. جب دو لوگ سچائی سے محبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں. یہاں پہ ہم محبت کرتے ہیں کہ جن سے وہ محبت کرتا ہے؟ پیپل کی بات کر رہے ہیں نا، ٹھیک ہے. Remain surrounded by memories and thoughts of those whom we love. جن سے ہم محبت کرتے ہیں. تو یہ وہ انسان کی بات ہو رہی ہے نا کہ انسان اپنی سوچوں میں گھرا رہتا ہے اور ان کی سوچوں میں جن سے وہ محبت کرتا ہے. کن چکروں میں ڈال دیا بات تو مجھے. نہیں کر رہے سر. ڈو یو انڈرسٹینڈ؟ اچھا یہ ہو گیا. وی بگن، وی سے بات شروع کی تھی نا میرے بیٹا، کیوں مجھے بھٹکاتے ہو راستے سے. وی بگن ٹو انڈرسٹینڈ ہاؤ وی ایز پیپل. ہم یہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں انسان، لوگوں کے ناطے، انسان ہونے کے ناطے. وی ایز پیپل آر نیور ٹرولی الون. کہ ہم انسان ہونے کے ناطے، لوگ ہونے کے ناطے کبھی تنہا نہیں ہوتے، اور ہم ہمیشہ گھرے رہتے ہیں بائی دا میموریز، یادوں میں، اینڈ تھاٹس آف دوز، ان لوگوں کی یادوں میں گھرے رہتے ہیں ہوم وی لو، جس سے ہم محبت کرتے ہیں. اچھا، تو یہ ایک نیچرل، ایک ہمارے اندر ایک اسپریچول سم تھنگ ہے. ہمارے ویوز ہیں کوئی مائنڈ کی، ہمارے کنیکشن ہے ایک دوسرے کے ساتھ. جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو ذہنی ہم آہنگی ہوتی ہے اصل میں، میوچل انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو جاتی ہے. نہیں، میوچل ایک کنیکشن ڈیولپ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے اکثر لورز کو سنا ہوگا کہ جو اس کو ہاتھ پر چھری لگ گئی اروی چھیلتے چھیلتے، تو اس نے فون کیا، میسج کیا، یا تم خیریت سے ہو، میرے دل کو ابھی چونٹی آئی ہے. ٹھیک ہے، تو کیا دل سے دل کو راہ ہوتی ہے؟ یہ باتیں سنی. دیز آر آلسو سائنٹیفکلی ٹرو. ٹھیک ہے، تو انسان کوئی بھی ہے وہ یادوں میں گھرا رہتا ہے، سوچوں میں گھرا رہتا ہے. یہ یادوں میں اور سوچوں میں گھرا رہنا، یہ سائنٹیفکلی اسے بیان کیا جا رہا ہے کہ انسان کبھی تنہا نہیں ہوتا، ان چیزوں کے اندر ہی رہتا ہے، اور ان چیزوں کی باقاعدہ امپورٹنس ہے.
اہمیت ہے ان چیزوں کی. آپ کے اپنے ایکسپیرینسز ہیں, آپ کی اپنی محبت ہے, وہ پیرنٹس ہیں, وہ دادا ہے, وہ چھوٹا بھائی ہے, کوئی بھی ہے, آپ اس کی میموریز کے ساتھ رہتے ہیں, ٹھیک ہے, الون نہیں رہتے, اور اس کو بار بار سوچتے ہیں. اس سوچ کا آپ کی پرسنالٹی پر بھی اثر ہے کہ آپ روحانسی ہیں, آپ خوش مزاج ہیں. اگر ٹریجک کچھ ہوا ہے, کوئی ایسا جس کو آپ لو کرتے ہیں, اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے, تو آپ کی پرسنالٹی میں ویسی ہی تبدیلیاں آئیں گی. کیوں آتی ہیں تبدیلیاں؟ اٹس مین دیٹ سم تھنگ کنیکٹیوٹی از اوور دیئر. کوئی نہ کوئی کنیکشن ضرور ہے جو روحانی ہے, یا جو ویوز کا ہے, یا وہ ڈی این اے کا ہے, کہ فادر ڈی این اے, سن ڈی این اے, مادر ڈی این اے, ڈاٹر ڈی این اے, یا مادر ڈی این اے, سن ڈی این اے. مطلب ڈی این اے کا بھی وہ آپس میں کنیکٹیوٹی ہے. اسی لیے والدین بچوں کے ساتھ ہمیشہ اٹیچ رہتے ہیں. واٹس ایور, انسان کبھی اکیلا نہیں رہتا, اور اس کی میموریز اور تھاٹس جو ہیں ہر وقت اس کے ساتھ ہوتے ہیں. When two people truly fall in love, they become as one. جب دو لوگ محبت میں گرفتار ہوتے ہیں تو در حقیقت وہ ایک بن جاتے ہیں. ہم آہنگی ہو گئی, ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں, کنیکٹڈ رہتے ہیں, ریلیٹڈ رہتے ہیں, ایک دوسرے کو کیئر میں لے کر آتے ہیں, پروٹیکشن دیتے ہیں ایک دوسرے کو, تو اصل میں ون ہو جاتے ہیں. اور قدرت کا کیسا کارخانہ ہے, حیرت میں ڈال دیتی ہے یہ چیز کہ وہ الگ سیلفش ہوتا ہے, وہ الگ سیلفش ہوتا ہے, پھر وہ یونائٹ ہو جاتے ہیں. اور دیکھیں, وہ ایک ہی ہو سکتے تھے لیکن ایک نہیں, الگ الگ ہیں, کیئر کرتے ہیں, اسٹرگل کرتے ہیں, ایک دوسرے کو پیار محبت دیتے ہیں, مشکلات سے نکالتے ہیں, اور اسی کھیل تماشے میں, اسی سلسلے میں پوری زندگی گزر جاتی ہے. رابرٹ فائنلی سیز ٹو ہر, اور رابرٹ فائنلی کہتا ہے, ہو واز رابرٹ, یو ٹیل می, نام پورا کیا اس کا؟ رابرٹ جارڈن. آپ نے محبت کی ہے؟ اسپینش لینگویج تو یہ ہے, ہاں, امریکہ سے ہے وہ, اسپینش لینگوسٹ ہے, اسپینش لینگویج پڑھاتا ہے. رابرٹ فائنلی سیز ٹو ہر, رابرٹ فائنلی کہتا ہے اسے, دی می ان دی, دا می ان دی, کہتا ہے میں تم میں ہوں. دی کا مطلب تم میں, می میں تم میں ہوں. ناؤ یو گو فار اس بوتھ, اور تم اب چلے جاؤ ہم دونوں کے لیے, کیونکہ میں تیرے اندر رہتا ہوں, میں تم میں موجود ہوں, اب تم ہم دونوں کے لیے چلے جاؤ. بائی سیئنگ دس جارڈن ریویلز مین از ناٹ این انڈیویجول. تو جارڈن یہ ریویل کرتا ہے کہ انسان اکیلا نہیں ہے, بٹ اے سوشل, کہ انسان ایک معاشرتی جانور ہے, وہ معاشرے کے ساتھ رہتا ہے, وہ دو پیر بنا کر رہتا ہے. Furthermore, this change came upon Jordan as a consequence of joining the war. اور یہ بات جارڈن کے اندر کیسے آ گئی کہ انسان کبھی اکیلا نہیں ہوتا, میں تم میں رہتا ہوں موریا, اور تم ہم دونوں کے لیے چلی جاؤ, تم زندہ رہو گی تو میں بھی زندہ رہوں گا. یہ بات کیسے اس کے ذہن میں آئی؟ یہ بات جنگ کو جوائن کرنے کے نتائج ہیں, جنگ کے اثرات کی وجہ سے وہ یہ باتیں کہہ رہا ہے, یہ باتیں اس کے اندر سے آ رہی ہیں. بیفور دا وار ہیڈ اسٹارٹڈ, اس سے پہلے کہ جنگ شروع ہوتی, ہی ہیڈ نو آئیڈیا واٹ اٹ مینٹ ٹو بی این انڈیویجول. جنگ شروع ہونے سے پہلے اس کو کوئی پتہ نہیں تھا کہ انڈیویجول کا کیا مطلب ہوتا ہے, ایک انفراد کا, ایک الگ شخص کا, ایک فرد کا کیا مطلب ہوتا ہے, الگ تھلگ رہنے والے کا کیا مطلب ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آپ لوگ بھی الگ تھلگ رہتے ہیں نا, اجتماعی طور پہ بھی رہتے ہیں لیکن ذہن تو الگ الگ ہی ہے نا. نہیں, انڈیویجول کا مطلب یہ, ہم جو اس سینیریو میں دیکھ رہے ہیں, بیٹا نہ کرو ایسا, کچھ نہ کرو. تو ہم جو رہ رہے ہیں, انڈیویجول کا مطلب یہاں پر جس کنٹیکسٹ میں ہم دیکھ رہے ہیں تو ہم لو کے کنٹیکسٹ میں دیکھ رہے ہیں. اب والد آپ کو وہ محبت, وہ ہم آہنگی, وہ سرور, وہ کیف, وہ زندگی, وہ کنیکشن نہیں دے سکتا جو آپ کا ٹرو ایک اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ پیئر بنائے, وہ دے سکتا ہے. آپ ماشاءاللہ, ایک یس بابا, میں آئی ایم ان اکیڈمی سر. جی جی جی, فارغ ہے.
Why not, sir? Why not? Near about after 1 hour you should send him. Right now I am delivering a lecture. Okay, nice of you. سر میں فون سنوں 1 منٹ. 1 منٹ نہیں 5 سیکنڈ. ہلو وعلیکم السلام. میں اکیڈمی میں ہوں. کتنے بجے تک چھٹی ہوگی سر؟ 7 بجے تک. 7 بجے تک چھٹی ہوگی. امی اور انیلا نے کیا مطلب کب تک آنا ہے؟ Excuse me, don't say anything else. Say them that you are not easy. Leave this. اچھا سر میں ایسا تو کیا تو میں تو اکیڈمی میں ہوں. چلو ٹھیک ہے. Okay, what we were saying, discussing? Sir, the me in the No, an individual. are to truly fall in love. No. Before the war had started, he had no idea what it meant to be an individual. اسے پتہ نہیں تھا کہ الگ تھلگ رہنے کا کیا مطلب ہے. اور ٹو ٹرولی فال ان لو یا محبت میں ٹرولی انوالو ہونے کا کیا مطلب ہے یہ پتہ نہیں تھا اسے. جنگ میں داخل ہونے سے پہلے اسے انفرادیت کا پتہ نہیں, سوشل کا پتہ نہیں, محبت کا پتہ نہیں ہے کہ ٹرولی لو کیا ہوتا ہے. تو وہ جنگ میں آیا ہے تو ان تمام ایکسپیرینسز سے روشناس ہوا ہے. ٹھیک ہے, جیسا کہ میں ابھی بات کر رہا تھا کہ آپ لوگ بھی اکیلے رہتے ہیں. آپ کا پیر نہیں ہے, آپ اکیلے ہیں. ٹھیک ہے, پیر ہوتا تو ماشاءاللہ اس وقت کتنی عمر ہوگی بیٹا آپ کی؟ 32 سال. آپ کی 86 ایئرس. 86 ایئر. آپ تو ایکسپائر ہی ہو گئے نا پھر. ہاں ایکسپائر کی جتنی آپ کی عمریں ماشاءاللہ آپ اچھے خاصے 6 7 9 نہال ہوتے ہیں آپ کے. 12 سال 13 سال کی عمر میں شادی ہو جاتی ہے اللہ کے حکم سے. جارڈن سیز ٹو ماریا, جارڈن ماریا سے کہتا ہے, ماریا سے, آئی ہیو نیور لوڈ سم ون ایز دی, میں نے زندگی میں ایسی محبت کسی سے نہیں کی جتنی محبت تجھ سے کی ہے. پیج نمبر 160 پر اس نے کہا. This shows how being in the war allowed him to understand what it really meant to be a man. یہ چیز شو کرتی ہے جنگ میں داخل ہونے کے بعد. This show how being in the war, جنگ میں ہونے کی وجہ سے, allowed him, جنگ میں ہونا اسے اجازت دیتا ہے کہ وہ سمجھے کہ اصل میں ایک انسان ہونے کا کیا مطلب ہے. یعنی کہ جنگ میں آیا تو اس نے ایک انسان کو, ہیومن بینگ کو سمجھا ہے کہ ہیومن بینگ کیا چیز ہے. ہیومن بینگ صرف ایک چلتا پھرتا شراب پیتا اور میری میکنگ کرتا انسان نہیں. ہیومن بینگ کی اسپرٹ ہے, اس کی کنیکشن ہے, سوشل وہ ہے, وہ لو کرتا ہے اور ٹرو لو کرتا ہے. ان چیزوں کے اسے مینجمنٹ کرتا ہے. ٹائم بینگ کے اندر وہ وہاں پر کوئی اہم ڈیوٹی پرفارم کرتا ہے. جنگ میں آتے ہی اس نے یہ ساری چیزیں سیکھی ہیں. ایموشنس بھی رکھتا ہے, پیشنس بھی رکھتا ہے. جی. Before the war he never lived as full a life as he does during the war. اور وار کے دوران, وار سے پہلے وہ کبھی بھی اتنی بھرپور زندگی نہیں جیا جتنی بھرپور زندگی وہ وار کے دوران جیا ہے. عاتقہ مجھے بتائیں بیٹا کیسے ہو وار کے دوران بھرپور زندگی؟ 3 گھنٹے میں اس نے کافی ساری چیزیں, 3 دن میں اس نے کافی ساری چیزیں جیلی تھی. کافی ساری ٹینشنس تھی, اس کے ساتھ محبت بھی تھی, اور اس نے ایک ٹاسک بھی پورا کرنا تھا اتنے ٹائم میں. تو اس نے کافی زیادہ کچھ مطلب ان 3 دنوں میں دیکھ لیا تھا, اس لیے اس نے پوری زندگی. ویری گڈ, شاباش, آپ نے ٹھیک کہا بالکل. اٹ از دا ہارٹ آف وار وچ برنگز دیز چینج ان ہم. یہ جنگ کا اصل تھا, ماخذ تھا, جنگ کا نچوڑ یہی تھا. جنگ کی اصل بات یہی تھی کہ اس کے اندر اتنی تبدیلیاں آئی ہیں. یعنی کہ جنگ کی وجہ سے کیا ہوا ہے, رابرٹ جارڈن میں تبدیلیاں آئی ہیں مینٹلی طور پر. جی. دا سمپل کریکٹر انسیلمو. اب ہم نے پہلے پیراگراف میں کیا ڈسکس کیا کہ جنگ کے رابرٹ جارڈن پر کیا اثرات ہیں, اور اس نے جنگ کے سائے میں کس طرح محبت کی اور کس طرح مینج کیا, اور کیا کیا اس کے اندر تبدیلیاں آئی ہیں. اوکے, اب ہم دوسرے کریکٹر کو ڈسکس کرتے ہیں, دیکھتے ہیں اس میں جنگ کی وجہ سے کیا تبدیلیاں آئی ہیں.
The simple character Anselmo is also changed by the war, but positively. Anselmo جو 50 years old گوریلا تھا اور وہ آخر میں فوت ہو گیا تھا، شہید ہو گیا تھا وہ جب بلاسٹ کر رہے تھے اس برج کو، تو جو ٹرو کرسچن بھی تھا لیکن بڑے لمبے عرصے سے وہ چرچ نہیں جا سکا تھا پریئر کے لیے. اب یہ انسلمو کے اندر کیا تبدیلیاں آئی ہیں؟ جنگ نے اس کریکٹر کو بدلا ہے لیکن پازیٹیولی بدلا ہے. اس کے مقابلے میں پیبلو کو پازیٹیولی نہیں بدلا جنگ نے، انسلمو کو پازیٹیولی بدلا ہے. ہیمنگوائے کنٹراسٹس انسلموز فلاسفی آف لائف. ہیمنگوائے انسلمو کی جو فلاسفی آف لائف ہے اس سے کنٹراسٹ کرتا ہے ود ادر مور hardened and cruel man in the play. ارنسٹ ہیمنگوائے انسلمو کے مد مقابل ایک اور کروول مین رکھتا ہے اپنے ڈرامہ کے اندر، اپنے یعنی کہ ناول کے اندر. وہ کون سا سخت اور کروول آدمی تھا جو اس کے مقابلے میں تھا؟ پیبلو تھا. انسلمو کے ہاں، ایک طرف اس نے انسلمو دکھایا ہے جو پازیٹیولی تبدیل ہوا ہے، کائنڈ ہارٹڈ ہو گیا ہے. دوسری طرف اس نے پیبلو کریکٹر رکھا ہے جو جنگ کی وجہ سے کیا ہو گیا ہے؟ سخت ہو گیا ہے، اسٹب بورن ہو گیا ہے، سیلفش ہو گیا ہے، ہارڈ ہو گیا ہے، کروول ہو گیا ہے. پیبلو سر وہ تو اس وجہ سے ہوا تھا نا کہ وہ موریا کو اس کے زیادہ قریب دیکھتا ہے، اس وجہ سے وہ سیلفش ہو گیا تھا نا، جنگ کی وجہ سے تو نہیں ہوا تھا. بیٹا اس میں پہلے سے تبدیلیاں تھیں، پہلے ہی جارڈن کے وہاں پر جانے سے پہلے ہی پیبلو کو سارے نفرت کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے. وہ پہلے سیلفش ہو گیا تھا، گھوڑوں سے محبت کرتا تھا، وہ جنگ میں بھرپور حصہ نہیں لیتا تھا، اپنی منمانی کرتا تھا، ضد کرتا تھا. ویسے ان کا لیڈر تھا، ایکسپیرئنس جو زیادہ تھا. اس نے جوانی میں بڑے کارنامے بھی سر انجام دیے تھے، کئی جگہوں پر لڑا تھا. اور پیبلو بتاتا ہے، اور وہ آگے بات آ جائے گی، چلو میں ابھی شیئر نہیں کرتا. تو ایک طرف جنگ کے اندر انسلمو کو دکھایا گیا جو پازیٹیولی تبدیل ہوا، اور پھر اس کا ایک فاؤل بھی رکھا گیا، یعنی کہ اس کے برابر کا لیکن ڈفرینٹ، اسے فاؤل کہتے ہیں، FOIL. فاؤل بھی رکھا گیا ہے ڈرامہ کے اندر، اپنا ناول کے اندر. FOIL فاؤل، اس کا مطلب، فاؤل کا مطلب ہوتا ہے ایکول بٹ ڈفرینٹ، اختلاف کے ساتھ. It reveals the influence of war on different individuals. اب انسلمو کو ایک طرف دکھانا، دوسری طرف ایک کرول کو دکھانا، جنگ نے جسے کرول بنا دیا ہے، پیبلو کو دکھانا. یہ ارنسٹ ہیمنگوائے اس لیے دکھایا ہے، وہ ڈفرینٹ انڈیویجولز کے اوپر جنگ کے مختلف قسم کے اثرات دکھا رہا ہے، یعنی کہ مختلف کریکٹرز پر جنگ کے مختلف اثرات پڑ رہے ہیں. When Anselmo is watching the fascist camp, جب انسلمو جو کہ پازیٹیولی تبدیل ہوا ہے وہ فاشسٹ کے کیمپ کو دیکھتا ہے، he thinks، وہ سوچتا ہے we will kill them، کہتے ہیں ہم انہیں مار ڈالیں گے. It is a strange thing، یہ بڑی عجیب بات ہے. And I do not like to think of it، اور میں تو کسی کی موت کے بارے میں سوچتا بھی نہیں. I have watched them all day، میں نے سارا دن ان کو دیکھا ہے. اینڈ they are the same men as we are، اور یہ بالکل ویسے ہی آدمی ہیں جیسے کہ ہم ہیں. they are poor men as we are، یہ بھی ہماری طرح غریب لوگ ہی ہیں. we should not be fighting each other، ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ لڑنا نہیں چاہیے. but we are، لیکن ہم لڑتے ہیں. پیج نمبر 192 ناول میں یہ بات کی گئی ہے. اب جب رابرٹ جارڈن اور یہ پیبلو اور انسلمو یہ ایک مرتبہ ایک فوجی کو مارتے ہیں، فاشسٹ کو مارتے ہیں، تو اس کی جیب سے کچھ خطوط نکلتے ہیں. وہ خطوط کو پڑھ کر بڑی ہمدردی ان کے اندر فیل ہوتی ہے، ترس آتا ہے انہیں کہ دیکھو بھائی اس کی بھی فیملی ہے، اپنے فیملی ممبرس کے سے لیٹر آئے ہوئے ہیں، کس طرح کی بات ہے، مطلب ہے بالکل ایکول. تو اب وہی سوچ رہا ہے انسلمو، کہتے ہیں سارا دن میں نے اس کو چیک کیا، یہ سامنے پل پر چل پھر رہے ہیں، کل ہم انہیں مار ڈالیں گے، اور یہ لوگ بھی ہماری طرح مظلوم ہیں، غریب ہیں، پریشان حال ہیں، اور ہم کیسی حیرت کی بات ہے ہم ایک دوسرے کو مار ڈالتے ہیں. تھامس ہارڈی ایک رائٹر ہے، تو اس نے ایک پوئم لکھی تھی
اس نے کہا تھا، اس میں ایک کریکٹر تھا، نریٹر تھا، وہ کہتے ہیں میں اپنی شوٹ گن کے ساتھ اس وقت بارڈر پر ٹھہرا ہوا اپنے دشمن کی آنکھ میں آنکھ رکھ کر اسے مار دینے کے بارے میں سوچ رہا ہوں، اور وہ بھی میرے اوپر گن کو تانے ہوئے ہے اور ٹریگر پر اس کی انگلی ہے، اور وہ چاہتا ہے، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ رہا ہے اور چاہتا ہے کہ بس میں ابھی ٹریگر دبا دوں اور اس شخص کو مار ڈالوں گا۔ ہم بارڈر پر آمنے سامنے ٹھہرے ہوئے ہیں اور پورا دن ٹھہرے رہتے ہیں، اور اس کے سینے میں گولی اتارنے میں بالکل مجھے کوئی بھی محسوس نہیں ہوگا کہ میں اس کے سینے میں کیوں گولی اتار رہا ہوں، کیسے اتار رہا ہوں۔ کہتے ہیں اگر یہی شخص مجھے کسی اور کنٹری میں، یہی شخص مجھے کسی اور کنٹری میں ملتا تو مجھے اگر کہتا کہ میں اس کنٹری کا ہوں، جس کنٹری کا یہ ہے، تو میں اسے لازمی شراب پیش کرتا اور اسے اچھا کھانا پیش کرتا اور میں اس سے ہنس کر بات کرتا، مسکراتا۔ اگر ہم بارڈر پہ لڑ نہ رہے ہوتے، اگر بارڈر پر یہ شخص نہ ہوتا، اب بھی اگر میں گیا ہوں وال چیپل لنڈن گیا ہوں، تو وہاں جب گیا ہوں تو وہاں پر ہندو تھے بہت سارے، مجھے ملے ہیں، ہم کوئی کلیش نہیں نظر آتا تھا، کوئی لڑائی نہیں، ہم ایک دوسرے کو کھانا ہی پیش کر رہے تھے۔ ہاں جی کھانے کی ڈرا جی یہ ڈش کھا کر دیکھیں جی شاستری صاحب کیسی ہے، فلانا صاحب یہ دیکھیں، تو کیا ہے وہاں سارے اختلافات ختم ہو گئے۔ سچویشن پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ وہیں لوگ بارڈر پر ہیں، سیم لائک وہ کہتے ہیں ہم یہاں ٹھہرے ہوئے ہیں آمنے سامنے اور کیا کر رہے ہیں، رکھ دو موبائل، اتنی لمبی بات کیا کرنی ہوتی سر لمبی بات نہیں کرنی سر، میری بہن نہیں فون اٹھا رہی تو دفع کرو۔ سر، جانا ہے نا ان لوگوں نے، وہ فون نہیں اٹھا رہے تو ان لوگوں نے جانا ہے تو آپ کو کیا ٹینشن ہے؟ سر میرے گھر میں جانا ہے۔ تو جائیں یا نہ جائیں آپ کو کیا ٹینشن ہے؟ جائیں یا نہ جائیں، آپ کلاس میں سب سے امپورٹنٹ تو یہ چیز ہے نا میرا بیٹا، سمجھے بات کو۔ سر تو پھر وہ گھر میں بھی تو ٹینشن بنی ہوتی ہے نا، آپ ٹینشن بنے نا گھر کے اندر، یہ یہاں دنیا کی ٹینشن بنی ہوئی ہے، ہمیں جنگ لگی ہوئی ہے، یہاں پر لڑائیاں ہو گئی ہیں، پوری برج تباہ ہو گئی ہے، ادھر فاشسٹ ادھر برباد کر کے رکھ دیں گے اگر ہم نے تھوڑا آگے نہ پڑھا تو تمہیں گھر کی ٹینشن پڑی ہوئی ہے میرا بیٹا، کیسے سکالر ہیں آپ؟ سر دیکھیں، کیا دیکھوں؟ اس لیے میں نے کہا تھا ایک منٹ مجھے فون کر لینے کہ کیا فون کرنا ہے، آپ شٹ اپ کال دیں۔ کہ آپ کو اتنی تمیز نہیں ہے کہ کوئی شخص جب سکالر بیٹھا ہوتا ہے کسی دنیا کے معاملے کو دیکھ رہا ہوتا ہے تو اس وقت کال نہیں کرتے؟ روحانی طور پر اتنے فضول لوگ ہیں وہ، ان کو روحانی طور پر پتہ نہیں چلتا کہ ہمارا سکالر کیا کر رہا ہوگا اس وقت۔ ان گھر والوں نے ماشاءاللہ آپ کو سکالر بننے کے لیے بھیجا ہے ہمارے پاس، مرشد پاک پڑھا رہے ہیں آپ۔ آئے جی کہاں سے ہیں مجھے بتائیں آپ۔ اینسلمو کمز ٹو دا ڈسکوری، اینسلمو ہاں اس نتیجے پر پہنچا ہے، اس نے یہ پایا ہے، یہ دریافت کیا ہے اس جنگ کے دوران that all men are equal regardless of politics، تمام انسان ایک جیسے ہی ہوتے ہیں۔ اس چیز کو قطع نظر کر دیں کہ سیاست کیا ہے، but it is war that creates causes of hatred، یہ جنگ ہی ہے جو ہمارے درمیان نفرت کی وجہ پھیلاتی ہے، نفرت کی وجہ بنتی ہے، وگرنہ تمام انسان سیاسی طور پر بھی دیکھے جائیں تو ایک جیسے ہوتے ہیں۔ We has changed his viewpoint positively، war has changed his views positively، جنگ نے اس کے ویوز کو تبدیل کر دیا پازیٹیولی، کس کے ہیں؟ اینسلمو۔ اچھا اب دیکھیں کہ آپ کو اب محسوس ہو رہا ہے کہ کس طرح وہ جو لوگ شہید ہو گئے ہیں، ہمارے بھی اس ملک میں کتنے فوجی شہید ہو گئے ہیں، 65 کی جنگ میں، 71 کی جنگ میں، 73 کی جنگ میں ہوئے نا۔ منامہ والی سائڈ کا واقعہ جو ہوا اس میں، اچھا اس میں بھی شہید ہوئے ہیں کتنے لوگ؟ میں آپ سے بات کر رہا ہوں، شہید ہو گئے ہیں نا، کافی تو ان کے ہندوستان کے بھی شہید ہو گئے ہیں، ان کے ریلیجن کے مطابق شہید ہو گئے نا۔ آپ تو کریٹک ہیں، آپ تو نیوٹرل ڈیسیژن دیں گے نا، ان کے مطابق وہ ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے پرائم منسٹر نواز شریف اور ان کے پرائم منسٹر مودی، وہ پھر آپس میں مل کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تو مل کر بیٹھے ہوئے ہیں، پالیسیز طے کر رہے ہیں، آپس میں معاملات طے کر رہے ہیں، تو پھر وہ جو مر جاتے ہیں ان کا کون جواب دے گا؟ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے نا، ادھر سے مرے یا ادھر سے مرے تو ان کا بھی کوئی جواب ہونا چاہیے نا۔
وہ ہٹ اور نفرت کے ساتھ مر جاتے ہیں. یہ اس وقت پالیسی بناتے ہیں کہ مار ڈالو، تباہ کر دو دونوں طرف سے، اور بعد میں پھر وہ کہتے ہیں آؤ جناب آج ہمارے پاس انوائٹڈ ہیں آپ آ کر ہمارے پاس کھانا کھائیں. تو ہم یہاں پر جاتے ہیں، وہاں پر کھانا بھی کھا کر آتے ہیں، پالیسیز بھی تبدیل کرتے ہیں. تو وہ خون ضائع نہیں جا رہا، یہ بھی سوچنا ہے. تو جنگیں ہونی نہیں چاہیے. برٹن رسل کا ویو ٹھیک ہے، ون ورلڈ گورنمنٹ والا ٹھیک ہے، بس آپ اس میں اتنی تبدیلی کی دعا کریں کہ ون ورلڈ گورنمنٹ بن جائے. سربراہ سعودی عرب ہو یا پاکستان ہو، ٹھیک ہے، پاکستان ہی سربراہ بن جائے ٹھیک ہے. تو کہاں کیا جائے گا؟ ہمیں کنڈے لگے ہوئے ہیں کیا؟ یہ ہم سوچ نہیں سکتے، یہ بھکن ہیں، پاگل ہیں، بغلول ہیں ہم. بغلول ہی ویسے میں کہتے ہیں ہم سارے. نہیں کوئی نہیں، ہم سیانے میانے ہیں. یہ دیکھو اسکالر بیٹھی ہوئی ہے، پڑھ رہی ہے، کیسے سوچ رہی ہے ماشاءاللہ ٹھیک ہے. میں کیا ہونا چاہیے اور کیا نہیں. تو پاکستان سربراہ بن جائے، ساری دنیا کو سویلائز ہم لوگ کریں گے. وہ کہتے ہیں کہ چوری کا خطرہ ہو محلے میں تو محلے کے محلے نہیں بیٹا، اگر چوری کا خطرہ ہو محلے میں تو محلے کے چور کو چوکیدار بنا دو. ٹھیک ہے، خود ہی سویلائز ہو جائے گا نا. اور نہیں کیا ہوگا پھر تو نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں. جب ساری دنیا اچھی ہو جائے گی نا گڑیا، ہمارے پاس راستہ ہی نہیں ہوگا کہ اور سوائے اچھا ہونے کے. یہ دیکھو یہ موبائل آ گیا ہے نا، موبائل نے یوں سمجھے کہ کرپشن آدھی کر دی ہے. کیسے؟ یہ موبائل لے کر آپ جا رہے ہیں، آپ وابڈا کے دفتر میں گئے، انہوں نے کہا جی یہ موبائل آپ نے آن کیا اور ریکارڈنگ چل رہی ہے، آپ کہہ رہے جی کتنے پیسے لیں گے بل کو ٹھیک کرنے کے؟ اوکے اتنے پیسے لیں گے جی، کریں جی ٹھیک. یہ 2000 روپے 2000 روپے لیں، 10,000 روپے دیں، 50,000 روپے دیں. جب بل ٹھیک ہو جائے اسے کہیں جی یہ مووی ہے، پیسے واپس کر دو بھائی. نہیں تو پھر یہ بھی چل جائے گی، اور آپ کو پیسے واپس کرے گا، منت بھی کر لے گا، تلے بھی کرے گا. کرپشن آدھی ہوگی کہ نہیں؟ ہر ڈپارٹمنٹ میں کیمرہ لگا ہوا ہے. ان قریب یہ ہوگا نہیں بیٹا، دیکھو ان قریب کیا ہوگا، یہ آپ 10 سال ٹھہر جائیں، یہ گوگل، یہ تھانے ڈیزرٹ ہو جائیں گے، ڈیزرٹڈ ہو جائیں گے، تھانے بالکل بند ہو جائیں گے، تھانوں میں لوگ جائیں گے نہیں، ضرورت بھی نہیں پڑے گی. کوئی کسی کی چوری نہیں کرے گا، کوئی کسی کو قتل نہیں کرے گا. اگر کرے گا تو آپ نیٹ پر جا کر گوگل کو صرف اپلیکیشن دکھیں، گوگل کو صرف لکھیں گے کہ فلاں ٹائم فلاں لوکیشن کمرے کے اندر ہے، تہہ خانے کے اندر ہے، جہاں بھی ہے، کون داخل ہوا کون داخل نہیں ہوا، وہ آپ کو ساری مووی دکھا دے گا. سر ایسے نہیں ہو سکتا. تو ایسے تو ہو رہا ہے سر. اتنی بڑی دنیا کا ایک ایک گھر کا، ایک ایک کمرے کا، ایک ایک گلی کا کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے. آپ اس دن بھی بات میں ریکارڈنگ میں میرے خیال میں سن رہی تھی. تو آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت ہم 3 بیٹھے ہوئے ہیں، تو اگر امریکن دیکھ رہے ہیں تو وہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم 3 بیٹھے ہوئے ہیں. سر وہ نہیں دیکھ سکتے، وہ کیمرے نہیں لگے، وہ سیٹلائٹ سے گھر میں نظر ہی نہیں آتا. بیٹا نظر آتا ہے، یہی تو بات آپ کو پتہ نہیں ہے نا، کہ جس طرح ایکس رے ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے ایکس رے؟ عکس ہوتا ہے. آپ کا ہارٹ تو اندر ٹھہرا ہوا ہے، تو باہر سے ایکس رے کیسے آتا ہے؟ وہ پیور ہماری تصویر نہیں آتی بیٹا. ہم 3 لوگ جس طرح بیٹھے ہوئے ہیں، ہم 3 ریڈ روشنیاں نظر آئیں گے ان کو. ٹھیک ہے، یہ جو مارتے ہیں یہ ان کو وہ کیا مارتے ہیں، کیا کہتے ہیں اسے، ڈرون. ہم ڈرون ہاں، تو ایسے دیکھ کر مارتے ہیں نا کہ یہاں پر 10 لوگ ہیں اور یہ کیا کر رہے ہیں، کس طرح ان کے پاس گنے ہیں. وہ بیم ان کو بتا دے بھائی اس طرح کے اسٹرکچر کی چیزیں ان کے پاس ہے، تو وہاں پر وہ مار دیتے ہیں. تو ہمیں سب کچھ وہ دیکھ رہے ہیں. تو ان قریب 10 سالوں کے اندر لوگ تھانے نہیں جائیں گے. لوگ تو گوگل سے بس جیسے انٹرنیٹ پر آپ کوئی چیز بھی سرچ کرتے ہیں اتنی ایکسیس دے دیں گے. آپ جا کے لکھیں گے بھی فلاں ہاؤس نمبر فلاں کنٹری، اور مجھے اتنے بجے سے اتنے بجے تک کون داخل ہو رہا ہے. اور ویوڈ جہاں سین میں آ کر دروازہ بجا کر یا دروازے کے اندر سے داخل ہوگا نا، گلی میں سے آئے گا نا، تو وہاں سے آپ واضح اس کی پکچر دیکھیں گے، گھر کے اندر کون داخل ہوا ہے، یہ بندہ کہاں جاتا ہے، یہ سارا کچھ دیکھ لیں گے. اور ہر شخص پر پابندی کر دیں گے کہ ایوری پرسن مسٹ ہیو ہز موبائل. جس کے پاس موبائل نہیں ہوگا، جس کی فیس بک نہیں ہوگی، جس کا اسکائپ نہیں ہوگا، وہ شخص معاشرے میں ایگزسٹ ہی نہیں کر سکے گا. بے شک گورنمنٹ کو مفت موبائل دینا پڑا، گورنمنٹ مفت موبائل دے گی لوگوں کو کہ یہ سم ان کے پاس ہوگی تو پتہ چلے گا یہ بندہ کہاں موو کر رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، کہاں آ رہا ہے. تو یہ تو انٹرنیشنل سیکیورٹی کے پلانز بنیں گے نا. میں سوچتا ہوں یہاں بیٹھ کر ناقص عقل، تو ہمارے پاس راستہ ہی نہیں رہے گا کرپشن کا، غلط ہونے کا. یہ چیزیں تو ان قریب ختم ہو جانی ہیں ساری کی ساری. پھر صرف معاملات یہ ہوں گے بس مطلب خوشیاں کے قریب ہوں گے. ہمارے حالات خراب ہیں، اس لیے ہمیں لگتا ہے کہ خوشیاں دور ہیں بہت، اور خوشیوں کے ہم بہت قریب ہیں.
श्योरली पहले वैसे देखा जाए अगर आप 20 साल 30 साल का अहाता करें 30 साल में आपके मुल्क के लोग बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस किए उन्होंने. आपने कैसी कैसी बिल्डिंग्स खड़ी की हैं, कैसे कैसे ब्रिज खड़े किए हैं. मेंटली तौर पर आप देखें पहले से कितने सियाने हो गए हैं. वालदैन भूखे थे, पहले भूखे नंगे थे, रोटी भी पूरी नहीं कर सकते थे बच्चों की. आज रोटी टुक्कर पूरा है बच्चों का, लोगों का. काफ़ी हद तक बेहतरी आज गई है और मज़ीद बेहतरी है. हम उस रेशो से तो नहीं है जिस रेशो से चाइना में है. जी बोलें. सर मैं कह रही हूँ कि अब खुद चाइना तो नहीं में किया, गुर्बत है। ताउन से किया दूसरे ममालिक के. यहाँ पे कौन से पाकिस्तान में कुछ पढ़े लिखे हैं, ये कौन सा इतना सुना है. बाकी कंट्रीज इनकी हेल्प कर रही है ना. कोई कभी चाइना कर रहा होता है, कभी तुर्की कर रहा होता है, कभी कोई और कर रहा होता है. अच्छे लोग आ जाएंगे बेटा, अच्छे लोग आ जाएंगे, अच्छे लोग मज़ीद आते जाएंगे. शऊर तो आता जा रहा है, अच्छे लोग आते जाएंगे. चाइना के अंदर गुर्बत है, नहीं, सिविलाइज्ड है हर चीज़. अब मैंने या तो पढ़ाना बंद कर देना है या मैंने फ़ोन लेकर मैंने बात करनी शुरू कर देनी है. सर- और मैं बात करूँगा बहुत सख्त बात सर करूँगा. मैं यही तो आपको कह रही थी. एक बात मैंने की है कि शट अप कॉल देते हैं. यू आर अ स्कॉलर. चोरों की तरह बिहेव नहीं करते. उन्हें पता चले कि आप किसी जगह पर बैठ के पढ़ रहे हैं, कोई अहम इशू को डिस्कस कर रहे हैं. ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ देखें, पैब्लो इज़ अ करैक्टर. अब पैब्लो कौन था? हु वाज पैब्लो? पैब्लो हस्बैंड था, हाँ? लीडर था. लीडर भी था और हस्बैंड था. किसका लीडर था? वही गुरीलों का, वो जो पूरी टीम थी. गुरीला लीडर था. छोटे कद का था, मोटा था, जिद्दी था. पैब्लो इज़ करैक्टर हु हैज़ बीन चेंज नेगेटिवली बाय द वॉर. क्या मतलब है इस लाइन का? उसने वॉर के नेगेटिव जो है ना इम्पैक्ट लिए हैं अपने ऊपर. जंग ने उसके ऊपर नेगेटिव तब्दीलियाँ लेकर आई है. व्हेन मेंशनिंग हाउ ही एंड हिज पीपल स्लॉटर्ड अ टाउन, जब वो पैब्लो बताता है किस तरह एक बार एक टाउन के अंदर पैब्लो ने और उसके दोस्तों ने पूरे टाउन को ज़िबा कर डाला था. ही से जो कहता है आई लाइक इट ऑल ऑफ इट एक्सेप्ट फॉर द किलिंग ऑफ द प्रीस्ट. मैंने सबको पसंद किया जब वो ज़िबा हो रहे थे, मर रहे थे, सबको, सिवाय एक प्रीस्ट को. उसे देखकर मुझे मज़ा नहीं आया. आई वॉज डिसलूजन्ड बाय हिम. उसने मुझे धोखा दिया था. आई एक्सपेक्टेड अ बेटर डेथ. मैं सोचा था कि वो एक अच्छी मौत मरेगा. ही डाइड वैन विद वेरी लिटल डिग्निटी. लेकिन वो बड़ी घटिया सी छोटी सी शान शौकत के साथ मर गया. पेज नंबर 127. पैब्लो कहता है कि हमने एक बार एक टाउन पर हमला किया, मैंने बहुत सारे लोगों को मारा, हमने ज़िबा कर डाला. वहाँ पर एक प्रीस्ट था, मैं सोचा था कि इसको मारूंगा ना, ये बड़े मज़े का एक्शन बनाएगा, ये नीचे गिरेगा या आवाज़ निकालेगा या कलमात पड़ेगा तो इसको मारने का बड़ा मज़ा आएगा. लेकिन वो तो ठुशी हुआ, मैंने गोली मारी, नीचे ही ढेर हो गया. वो तो बड़ी डिग्निटी नहीं दिखाई. अब ये कितनी वाइल्ड किस्म की बात वो कर रहा है कि मारने में, मौत में उसको कितना मज़ा आता है कि दूसरों को मारने में. जंग ने उसके ऊपर जो असरात डाले हैं वो नेगेटिव हैं. अब वो नेगेटिव हो गया है, वो वैशी हो गया, दरिंदा बन गया है. सर होता भी ऐसे ही ना, कुछ लोग जो है वो टाइम टू टाइम अपने जहन के हिसाब से इन चीज़ों को पसंद करते हैं, सिविलाइज होना पसंद नहीं करते हैं, और कुछ लोग जो हैं वो उसके अगेंस्ट में आ जाते हैं. ठीक है, एक्सपीरियंसेस, जीन्स, याद भी तो है ना, जहन कह रहा हूँ ना, एक्सपीरियंसेस, जीन्स, क्या पेरेंट्स की तरफ से लेकर आए हैं, किस तरह की सोच लेकर आए हैं, फिर माशरे ने कैसी सोच दी, बहुत सारी चीज़ें इस पर डिपेंड करती हैं कि हालात से वो कैसे मुतासर होकर नेगेटिव जाते हैं या पॉजिटिव जाते हैं. आप जो है वो खून नहीं देख सकते ना, एक बकरे का भी, एक मुर्गी का भी मरते हुए नहीं देख सकते. हम लोग मुकम्मल तौर के ऊपर एक पूरे इंसान का मरते हुए देख लेते हैं, हमें फिर भी कुछ नहीं होता. सही है. ऐसी सिचुएशन है ना. पैब्लो इज़ अ करैक्टर हु नाउ इज़ अ ड्रंकॉर्ड. पैब्लो ऐसा करैक्टर है जो अब शराबी है. इट टेक्स किलिंग टू गेट हिम टू डू समथिंग. इट टेक्स किलिंग टू गेट हिम टू डू समथिंग. वो मौत, वो मरने मराने को ऐसे लेता है, बस भाई कुछ ना कुछ तो करने के लिए होना चाहिए. इवन कि वो जो आखिर में 2 घोड़े सवार और घोड़े लेकर आता है, बाद में उनको खुद ही शूट कर देता है, उन गुरिल्लास को, ये कहकर
کہ ان کے گھوڑے تو میرے پاس آ جائیں گے، ان بندوں کا میں نے کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ ہوگا اور وہ ہونا چاہیے. اور کیا کرنا چاہیے؟ وہ کہنا چلو بندے ہی مار لیتے ہیں. آفٹر ڈیتھ آف اے فاشسٹ فورس، پیبلو مینشنز دیٹ، فاشسٹ کی فورس کو مارنے کے بعد پیبلو کہتا ہے آئی فیل لائک مائی اولڈ سیلف اگین. میں تو اپنے آپ کو پرانے دنوں کا وہیں ہیرو دوبارہ محسوس کر رہا تھا یا محسوس کرتا ہوں. آئی ایم بیک، میں تو واپس آ گیا. آئی وش وی کوڈ ہیو کلڈ سم ویئر، میں خواہش کر رہا ہوں کہ کچھ اوروں کو پھڑکایا جائے. بائی دیز ٹو کنٹراسٹنگ کریکٹرز، یہ دو کنٹراسٹنگ کریکٹرز ہیں. کون کون سے؟ پیبلو کا اور اینسلمو. Pablo and Anselmo, we come to know how much we can be changed by the horrors of war. پیبلو اور انسلمو کو دیکھ کر ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ جنگ کے خطرات جو ہیں کیسی تبدیلیاں لاتے ہیں. whereas Anselmo did not let the change negatively affect him. اور جبکہ انسلمو نے نیگیٹو ایفیکٹ جنگ کے اپنے اوپر نہیں لیے، اس نے نیگیٹو تبدیلیاں اپنے اندر نہیں آنے دی. پیبلو ڈڈ، جو پیبلو نے آنے دی. Throughout the novel there is a concept that the amount of time you have to accomplish something. پورے ناول کے دوران ایک کنسیپٹ یہ بھی دیا گیا کہ وقت کی مقدار کتنی ہے کوئی کام مکمل کرنے کے لیے. accomplish or be with someone is irrelevant. Is it right? اور be with some accomplish کے بعد something اور be with اور be with someone is irrelevant. یا کسی کے ساتھ ہونا یہ چیز اہمیت نہیں رکھتی. all that matter is how you take advantage of what time you are given. اصل بات یہ ہے جو وقت آپ کو دیا گیا ہے آپ اس وقت کا ایڈوانٹیج کیسے لیتے ہیں، فائدہ کیسے لیتے ہیں. when Robert Jordan realizes that، جب رابرٹ جارڈن کو پتہ چل گیا that his time on earth may be limited, he says، اسے پتہ چل گیا کہ اس کا وقت اس روئے زمین پر بہت تھوڑا ہے، تو وہ کیا کہتا ہے if all I have are these 3 days to live out my life، اگر میری پوری زندگی کے اندر صرف یہی 3 دن ہی ہوں then I'll be thankful، تو میں پھر بھی شکر ادا کروں گا. and enjoy what gift has been given to me، اور میں انجوائے کروں گا اس رچنس سے، اس گفٹ سے جو مجھے ملے ہیں، یعنی کہ موریہ کی شکل میں ملے ہیں، مینجمنٹ میں نے سیکھی ہے. پیج نمبر 208 پر یہ بات کی گئی. At this point Jordan's realization causes him to stop worrying، اور یہ ریئلائزیشن جب اسے ہو گئی کہ اس 3 دنوں کے اندر میں نے پوری زندگی جی ہے، تو یہ ٹائم ڈٹرمائنڈ، اسے پوری زندگی میں اتنا کچھ نہیں سیکھا، اتنا کچھ نہیں انجوائے کیا جتنا اس نے 3 دنوں میں کیا ہے. تو اس کا مطلب ہے ٹائم کے اندر رہتے ہوئے، ٹائم فریم کے اندر آپ جو چیز کر رہے ہوتے ہیں اس کی امپورٹنس ہے. آپ کچھ نہیں کر رہے اور 40 سال تک زندگی گزار دی ہے تو وہ زندگی فیوٹائل ہے. وہ جو اہم ٹائم کے اندر ان ٹائم آپ نے کوئی امپورٹنٹ چیز کر دی ہے تو وہ اہم چیز ہے. تو اس نے جو یہ ریئلائزیشن تو اس نے پریشان ہونا چھوڑ دیا. آفٹر دیز 3 days، اور اب جب 3 دن ختم ہو گئے، جارڈن کہتا ہے I have learned more in these 3 days، میں نے ان 3 دنوں میں زیادہ سیکھا ہے than in my whole life، اپنی پوری زندگی کے مقابلے میں. if only I had more time I could learn so much، اگر میرے پاس اور وقت ہوتا تو میں اور بہت کچھ سیکھتا. but maybe man was only supposed to understand so much about life، بس انسان اندازہ کرتا ہے کہ وہ زندگی کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہے، حالانکہ اسے بہت کچھ سیکھنا ہوتا ہے. انسان کو لگتا ہے کہ وہ زندگی کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہے. Through Jordan's thoughts, Hemingway has shown us how the quantity of time is immaterial.
رابرٹ جارڈن کے ذریعے یا اس کی تھاٹس کے ذریعے ہیمنگوائے یہ بھی شو کرتا ہے کہ کوانٹٹی آف ٹائم کتنا ہے یہ مٹیریل، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. ٹائم کتنا ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، بٹ اٹ از ریدر دا کوالٹی آف ٹائم. اصل بات ہے کہ وقت کیسا ہے، وقت کی کوالٹی کیسی ہے، اس وقت میں کرنا کیا ہے، وقت کتنا لمیٹڈ ہے. دیٹ از دا آؤٹ موسٹ آف امپورٹنس. وقت کی کوالٹی زیادہ اہم ہے، وقت کی کوانٹٹی اہم نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ کوئی کام نہ کریں اور 10 دن گزار لیں، کوانٹٹی ٹائم کی تو ہے لیکن یہ ٹائم فوٹائل ضائع ہے. اگر آپ نے کہتے نہیں 1 گھنٹہ بیٹھ کر اگر اچھا کام کر لیں، پڑھ لیں، کام کر لیں تو یہ زیادہ بیٹر ہوگا. ان 10 دنوں کی نسبت یہ 1 گھنٹہ زیادہ فائدہ مند اور زیادہ کارآمد اور زیادہ صحیح ہے. کوالٹی آف ٹائم ہو گئی ہے. کہتے نہیں کہ یار سارا دن بیٹھ کے پڑھنے سے بہتر ہے بندہ 1 گھنٹہ بیٹھ کے رج کے اچھی طرح سے پڑھ لے. سارا دن کتاب سامنے رکھ کے بیٹھے رہے سے بہتر ہے 1 گھنٹہ پوری توجہ سے پڑھیں. ہاں بالکل صحیح ہے. اوکے ویئر وی آر. جارڈن کمز ٹو نو تھا، ہم نے کہیں پر اندازہ کیا تھا. جارڈن کمز ٹو ریئلائز دیٹ ٹائم از لمیٹیڈ. جارڈن کو پتہ چل جاتا ہے کہ وقت لمیٹیڈ ہے، بٹ وی مسٹ میک دا بیسٹ آف واٹ وی ہیو. اس لمیٹیڈ وقت میں جو کچھ ہم بیسٹ کر سکتے ہیں ہمیں وہ کرنا ہے. فردر مور اٹ از دا وار. مزید یہ کہ جنگ تھی، یہ جنگ ہی تھی that has caused this change in رابرٹ جارڈن، جس نے رابرٹ جارڈن کے اندر یہ تبدیلی لے کر آئی تھی. یعنی کہ جنگ نے ہی رابرٹ جارڈن میں یہ تبدیلی بھر دی، تبدیلی آ گئی اس کے اندر کہ ہمیں لمیٹڈ ٹائم کے اندر بیسٹ کرنا ہے، وہیں کرنا ہے جو سب سے بیسٹ ہے. سر یہ اور مجھے لگا میرے بھائی. Then what will happen? Near the end of the ناول کی اینڈ تک جارڈن اسٹیٹس دیٹ، جارڈن کہتا ہے کہ دا وار ہیز ٹاٹ می ون تھنگ. جارڈن کہتا ہے جنگ نے مجھے ایک چیز سکھائی ہے، دیٹ ٹائم از. اور جو چیز سکھائی ہے وہ وقت سکھایا ہے، مجھے وقت کے بارے میں سکھایا ہے. واٹ از امپورٹنٹ مور سو دین آئی تھاٹ بیفور. واٹ از امپورٹنٹ، مجھے سکھایا ہے کیا چیز امپورٹنٹ ہے، وقت امپورٹنٹ ہے. مور سو دین آئی تھاٹ بیفور. اور وقت کی امپورٹنس مجھے زیادہ محسوس ہوئی ہے، ایسی مجھے بیفور پہلے محسوس کبھی نہیں ہوئی. If I die it will be okay. اگر اب میں مر بھی جاؤں تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. Because I have lived the life I wanted in these last 3 days. کیونکہ میں ان آخری 3 دنوں میں وہ زندگی جیا ہوں جو میں جینا چاہتا تھا. I wanted in these all last 3 days. جو ان لاسٹ 3 days میں جس طرح کی زندگی گزاری ہے میں وہی زندگی سیکھا ہوں. 3 دنوں میں وہ ساری زندگی جو میں چاہتا تھا جیسی ہونی چاہیے میری زندگی، وہ 3 دنوں میں ساری کی ساری مجھے مل گئی. جارڈن ہیز کم ٹو ریئلائز، جارڈن کو یہ بات پتہ چلی دیٹ ٹائم از اے ویری لمیٹڈ تھنگ، کہ وقت بہت محدود چیز ہے. اینڈ دیٹ اپرچونیٹیز اونلی کم ونس. اسے پتہ چلا ہے کہ اپرچونیٹیز، مواقع بس زندگی میں ایک بار ملتے ہیں. ٹو ویسٹ دیم از فولش. مواقعوں کو ویسٹ کر دینا یہ فولش ہے. یو مسٹ ٹیک واٹ یو کین. آپ کو جو چیز حاصل کرنی ہے آپ اس کی کوشش کریں. وین یو کین، جب آپ کر سکتے ہوں. بیکاز آف دا ویری فیکٹ دیٹ ٹائم از لمیٹیڈ. کیوں کریں وہ کام جو آپ کر سکتے ہیں، وہ کریں. کیوں کریں، جلدی کیوں کریں؟ کیونکہ ٹائم تھوڑا ہے ہمارے پاس. دیر از اونلی اے فینائٹ اماؤنٹ آف ٹائم ٹو ڈو دا تھنگز وی وانٹ. جو چیزیں ہم چاہتے ہیں وہ کرنے کے لیے وقت بہت لمیٹیڈ ہے. اینڈ وین جارڈن کمز ٹو دس ریئلائزیشن، اور جارڈن کو جب یہ ریئلائزیشن ہوئی، ہی ہیز آلریڈی ڈن، وہ کر چکا تھا. واٹ ہی وانٹڈ ٹو ڈو،
جو وہ کرنا چاہتا تھا. The essence of war is what thought. وعلیکم السلام. Yes. Please be sit over there. The essence of war is what taught him this. جنگ کا پوری جنگ کا ایسنس نچوڑ یہ ہے what taught him this کہ اس نے اسے یہ سوچ سکھائی ہے. اس نے اس جنگ نے اس تھاٹ نے اسے یہ سب کچھ سکھایا ہے. The fact that 1 minute اور حقیقت یہ ہے ایک لمحے your friend is beside you ایک لمحے آپ کا دوست آپ کے ساتھ ہوتا ہے. The next he is laying on the forest floor اگلے لمحے وہ فورسٹ کے زمین پر وہ وہاں مرا پڑا ہوتا ہے. begging for you to kill him اور یا وہاں پر پڑا ہوتا ہے لنگڑا لولا زخمی اور وہ کہہ رہا ہوتا ہے آپ سے بھیک مانگ رہا تھا کہ مجھے گولی مارتے جاؤ یار تاکہ میں عذاب سے میری جان چھوٹ جائے میں مر جاؤں اس دنیا سے چلا جاؤں. یعنی کہ یہ وقت ہے اور اس وقت کے حقائق دیکھیں. یہ جارڈن کو احساس ہوتا ہے کہ ایک وقت انسان آپ کے ساتھ ہوتا ہے تو اس لمحے وہ آپ سے بھیک مانگ رہا ہوتا ہے یار کہ مجھے مار دو. In conclusion, Hemingway reveals much about how war causes us to realize. Hemingway یہ چیز واضح کرتا ہے کہ کیسے جنگ وجہ بناتی ہے ٹو ریئلائز یہ وجہ بناتی ہے کہ ہم ریئلائز کریں واٹ اٹ مینس ٹو بی انڈیویجولس. وجہ بناتی ہے کہ ہم ریئلائز کریں کہ انڈیویجول ہونے کا کیا مطلب ہے, انفرادیت کا کیا مطلب ہے, اکیلے ہونے کا کیا مطلب ہے. اینڈ مور امپورٹنٹلی اور مزید یہ کہ دیٹ our ٹائم ہیئر از لمیٹیڈ اور یہ جنگ ہمیں ریئلائز کراتی ہے کہ ہمارا وقت اس روئے زمین پر بہت تھوڑا ہے. اینڈ وی مسٹ ٹیک ایڈوانٹیج آف دا اپرچونیٹیز اور پھر جنگ ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمیں اپرچونیٹیز کا ہمیں یہاں کے مواقعوں کا ایڈوانٹیج لینا چاہیے فائدہ اٹھانا چاہیے. دیٹ آر پریزنٹڈ ٹو اس جو اپرچونیٹیز ہمیں دی گئی ہیں. دا میجر ٹرینڈ ان اسٹینڈرڈ ہیمنگوائز کرٹیسزم از دا سائیکولوجیکل اپروچ اور جو بڑا ٹرینڈ ہے ہیمنگوائز کی کرٹیسزم پر. ہیمنگوائز کرٹیسزم از دا سائیکولوجیکل اپروچ. ہیمنگوائے نے ایک سائیکولوجیکل اپروچ بنائی ہے دا انالیسس آف ہیمنگوائز ویوز آف ہیومن پرسنالٹی. اچھا اوور آل جو ہیمنگوائے کے ناولز کے اوپر کرٹیسزم پیدا ہوئی ہے لوگوں نے جو کرٹیسزم کی ہے اس کے اوپر اس کے اچھے اور نیگیٹو اور پازیٹیو پہلو دکھائے ہیں اس کے ناولز کے تو اس کے اندر کیا چیز دکھائی گئی ہے اس میں دکھایا گیا ہے کہ ہیمنگوائے تو سائیکولوجیکلی ہیومن پرسنالٹی کو ڈسکس کرتا ہے اسپیشلی ان ٹرمز آف اٹس انگیجمنٹ ود آؤٹر ریئلٹی. خاص طور پر وہ انسان کو آؤٹر ریئلٹی کے ساتھ انگیج دکھاتا ہے کہ حقیقی دنیا کے ساتھ انگیج دکھاتا ہے. دا واؤنڈ آف ون سارٹ اور اندر دیٹ از سو فریکوینٹ a motive in his work. بس وہ اپنے پورے ورک کے اندر ایک ہی مقصد لیے ہوئے ہے اور وہ ہے زخم, اس پہلو پر زخم یا دوسرے پہلو پر زخم. یعنی کہ وہ انسان کی ٹریجڈی دکھاتا ہے کہ انسان اس لیول پر ٹریجک ہے یا اس لیول پر ٹریجک ہے یا اس طرح سے اس کی ٹریجڈی ہے یا اس طرح سے ٹریجڈی ہے. اوور آل دیٹ واز اے کویشچن. امپیکٹ آف وار یہ امپیکٹ آف وار ہم نے دیکھا ہے کریکٹرز کے اوپر. ٹائم کی بات کی ہے, وار کے ہم پر جو اثرات ہیں یا گریلاز پر جو اثرات ہیں ان میں سے دوبارہ تھوڑا سا وچ ون especially in terms of its engagement with other reality آؤٹر ریئلٹی. خاص طور پر بتایا گیا ہے ارنسٹ ہیمنگوائے کی جتنا بھی ورک ہے جب اس کو کرٹیسائز کیا گیا ہے اس کے کریٹک آئے ہیں انہوں نے بتایا ہے اس کے نیگیٹو پازیٹیو پہلو. انہوں نے ایک بات یہ کی ہے کہ ارنسٹ ہیمنگوائے جو ہے وہ سائیکولوجیکل اپروچ رکھتا ہے. یعنی کہ اپنے ناولز کے جب اس کے پڑھتے ہیں تو وہ ہیومن بینگ کی سائیکی کو ڈسکرائب کرتا ہے بڑے سمپل وائے میں. ایک بات. دوسری بات یہ کہ وہ انسان کو آؤٹر ریئلٹی کے ساتھ جوڑ دیتا ہے. آؤٹر ریئلٹی کیا ہے؟ بیرونی ریئلٹی جو ہمارے معاشرے کی ریئلٹی ہے, حقیقی جو دنیا ہے, اصل جو حقیقت ہے. جیسا کہ ہمارے پاس ٹائم لیمیٹڈ ہے, ہمیں
زندگی کے میننگ خود ہی تلاشنے ہوتے ہیں، خود ہی تراشنے ہوتے ہیں، خود ہی جواب دینا ہوتا ہے. خود ہی زندگی کے میننگ بنانے ہوتے ہیں، خود ہی ٹارگٹ تیار کرنا ہوتا ہے، اس کے اوپر عمل کرنا ہوتا ہے اور پھر اسٹرگل کرنی ہوتی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ آؤٹر ریالٹی ہے جو اس نے بتائی ہے. ٹھیک ہے، یہ آؤٹر ریالٹی ہے، اس کے ساتھ انسان کو کنیکٹ کر دیا گیا ہے. The bond of one sort or another that is so frequent a motive in his work. ارنسٹ ہیمنگوائے کا جب بھی کام پڑھتے ہیں ہم اس کا اکراس دا ریور انٹو اے ٹریز پڑھ لیں، یا اس کا ہم فارم دا بیل ٹولز پڑھیں، یا دا اولڈ مین دا سی پڑھیں، تو اس میں کسی نہ کسی قسم کا واؤنڈ ہی دکھاتا ہے. ہیومن بینگ یا ہیرو کسی نہ کسی قسم کا زخم ہی لے رہا ہوتا ہے، کوئی پریشانی، کوئی ٹریجڈی اس کے ساتھ ضرور ہوتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہیمنگوائے یہ بھی ویو رکھتا ہے کہ اوور آل انسان ٹریجک ہی ہے، اس کی زندگی ٹریجک ہے. ہاں، ویسے تو ڈیتھ ایک ایسا ایلیمنٹ ہے جس سے ہم انکار نہیں کر سکتے. دیٹ از اے ٹریجڈی ان دا لائف آف ہیومن بینگ، ڈیتھ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کریٹک کے فلاسفر کے ویو سے اب یہ ڈیتھ کو کنٹرول تو آئی ڈونٹ نو کہ یہ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. آئی تھنک آپ نے بتایا 2030 میں کر لیں گے، وہ کوئی جینس کے اوپر انہوں نے ٹیلی سم تھنگ کوئی فائن کیا ہے، تو وہ یہ ہے کہ وہ ٹیلیمر وہ سیلز کو مور انرجیٹک بناتا ہے، اور اس کے بعد یہ کہ جب زیادہ سیلز انرجیٹک ہو جائیں گے تو پھر بندہ نہیں مر سکتا. تو اب انتظار میں بیٹھی ہیں آپ زیادہ دیر تک 200-250 سال تک. لیکن سر ایسا نہیں ہو سکتا، انسان کو دوام نہیں آ سکتا. تو اللہ کے ساتھ مقابلہ تو نہیں ہے، مقابلہ ہے آپ کا. نو سر. تو اللہ تعالیٰ نے ہو سکتا ہے اپنے پروسیس میں رکھا ہوا ہو کہ بندے کی زندگی 2030 میں، یا نہیں رکھا ہوا ہے سر. آپ نے پوچھا ہے ان سے؟ سر آپ نے پوچھا ہے سر، ایسا ہو نہیں سکتا. میں وہی تو کہہ رہا ہوں، اللہ تو کل اختیار ہے. جا رہی ہیں آتے آتے چھوٹی ہوتی بھائی اللہ کے اوپر اب شک تو نہ کرے نا، وہ تو کل اختیار ہے، جو مرضی کرے. لیکن سر انسان تو اللہ فانی نہیں ہے. نہیں وہ ٹھیک ہے، اللہ میں کل کہہ دیجیے او جی میں کہہ رہا ہوں کہ اب یوں نہیں یوں ہوگا، جی بندے بڑے خراب ہو تو تھوڑے گناہ معاف نہیں ہونے، تو میں ہور اتنی دنیا دے وچ رکھنا ہے حال ہی، تو عمر ودا دینی ہے تھوڑی. اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، ہی از آل ان آل. ہاں، ڈونٹ ڈاؤٹ ہے، سب کچھ اس کی مرضی سے ہوتا ہے، سارے رنگ اسی کے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، کمی پیشی جو بھی ہو گئی.